now request Dr. Sania Stan Khan Saab to come and give his message. And Jazakallah Appa for that inspiring message. بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں مولانا کی. مجھے وہ بہت زبردست واقعہ لگتا ہے کہ شروعاتی وقت میں جب کافی مشکلیں تھیں، ڈیفیکلٹیز تھیں اکنامکلی اینڈ ادر وائز، تو ایک جو آپا کی جو مدر ہیں مولانا کی وائف، ان کو ان کی ایک فرینڈ تھی جو جس کا نام رضیہ تھا، تو وہ بولتی تھی کہ کیسے ہوگا، مینج کیسے ہوگا، بچے بھی ہیں. تو مولانا نے بڑے کنوکشن کے ساتھ کہا تھا کہ کہہ دو رضیہ سے کہ یہ سوار اپنے تمام پریوار کے ساتھ اللہ کی کشتی کے حوالے ہے. اور یہی ہوا، مطلب جو کشتی تھی وہ بہت آسانی سے ہائی سیز پہ سیل بھی کرنے لگی، بلکہ کشتی بڑی ہو گئی کیونکہ ہم سب اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور مولانا کی جو فیملی ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور انشاءاللہ ایسے ہی اور نئے سی پی ایس ممبرز بھی آتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا میسیج دیں. ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولانا ہر بار پروگرام میں تجدید ایمان کرتے تھے، تو میں اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے 3 بار کلمہ شہادت پڑھوں گا، آپ اس کو دہرائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعوت اور اپنی معرفت کے لیے قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا صحابہ سے کہ جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کو ریوائیو کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، یعنی کیپ سیئنگ لا الہ الا اللہ، کیپ ریپیٹنگ لا الہ الا اللہ. دراصل یہ کوئی ریپیٹیشن کا معاملہ نہیں ہے کہ وربل ریپیٹیشن آپ بار بار کہیں، بلکہ یہ ایک شعوری تجدید ہے، نہ کہ کوئی لفظی تکرار. تو ڈاکٹر رجت ملہوترا نے ہم سب کا نام لے لیا، لیکن میرے خیال سے جو ہی واز لیڈنگ all of us and we were just behind him. ساری لیڈرشپ ان کی رہی اور سارا پروگرام انہوں نے بنایا، ساری جو تجویز تھی وہ انہی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی کوششوں کو. میں تھوڑی سی باتیں رکھتا ہوں جو ہمارے بچپن کی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کام شروع کیا مولانا نے کتنی ہمبل بگننگ تھی. کیونکہ 1967 میں مولانا آئے دلی گنگا جمنا ایکسپریس اولڈ دہلی اسٹیشن پہ. تو جب مولانا اتر رہے تھے تو ایک ہاتھ میں ایک باسکٹ تھی، کین باسکٹ ہوتی تھی اس زمانے میں، اس میں کچھ کپڑے تھے، کچھ کھانے کی چیزیں تھیں، 200 روپے تھے. ہماری مدر نے کچھ کھانے کی چیزیں بنا کے دی تھی، اور ایک ہاتھ میں مجھے پکڑا ہوا تھا. آئی واز 6 year old. تو اس وقت کوئی فوٹو کھینچتا تو بڑا اچھا رہتا. تو اس طریقے سے مولانا آئے، اور یہاں ایک اخبار تھا الجمیت، اس کے ایڈیٹر کے طور پر، اور وہ اخبار ویکلی اخبار تھا. تو کافی معروف ہوا، چونکہ الجمیت جمیعت علماء ہند کا آرگن تھا، تو وہ سارے انڈیا میں جایا کرتا تھا. تو بہت مقبول ہو گیا. اور مولانا کا جو انداز الرسالہ میں ہے تقریباً یہی اس میں بھی تھا، چھوٹے مضامین. تو لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد بند ہو گیا. تو مولانا نے کہا کہ اب ہم گاؤں جائیں گے واپس. تو ہماری مدر نے کہا
حالانکہ ہماری مدر بولتی نہیں تھی، آپ کو یاد ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم گاؤں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. میرا خیال ہے ہماری مدر نے ایک ہی بار اسٹینڈ لیا زندگی میں، مولانا اس کو رد نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے ہم لوگ رہ گئے یہاں. اور اس زمانے میں بھائی صاحب آئے جو کہ ایجپٹ میں تھے اس وقت، تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ آپ اپنا میگزین نکالیے، الرسالہ نام بھی انہوں نے تجویز کیا، بلکہ کہا کہ ایک اپنا رسالہ نکالیے. تو مولانا نے بھائی صاحب نے کہا کہ آپ اپنا رسالہ نکالیے اور الرسالہ نام رکھیے. اور پھر انہوں نے کافی ہیلپ بھی کی. تو اس طریقے سے وہ ایک میگزین نکلا. اور مولانا نے کہا کہ تم پرنٹ کراؤ. آئی واز ان 10th کلاس، یہ بات ہے 1976 کی. تو میں جایا کرتا تھا ایک پریس میں، جامع مسجد میں، گلی گڑھیا ایک مٹیا محل میں پریس تھا، جے کے آف سیٹ. تو وہاں میرا مہینے میں 2 دن کا کام ہوتا تھا. کاغذ لایا، کچھ اور کیا، اور جب چھپ جاتا تھا تو 1000 کاپیز چھپتی تھی. اور اس کو میں رکشے پہ رکھتا تھا، سائیکل رکشہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اور اس رکشے پہ میں خود بھی بیٹھ جاتا تھا، اور پھر لا کے پوسٹ آفس میں اسے پوسٹ کرتا تھا. تو جو کلارک تھا وہ دیکھتا تھا اتنے سارے پیکٹ ہیں، تو مجھے رسید دیتا تھا کہ تم ہی بھر لو اس کو. تو میں بیٹھ کے بھرتا تھا پوسٹ آفس میں، بامبے، کلکتہ، وہ سب بھر رہا ہوتا تھا. تو ہمارے محلے کے لوگ آتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ اس لڑکے کو لگتا ہے جاب مل گیا پوسٹ آفس میں. تو اس طریقے سے کام شروع ہوا. تو پھر کچھ دنوں کے بعد جیسا آپ نے بتایا کہ انگلش ٹرانسلیشن ہم نے شروع کیا. تو آپ نے ایک پہلی جو کتابیں بنائی تھیں وہ 5 کتابیں تھیں، جس کو ہم تعارفی سیٹ کہتے تھے اردو میں. دین کیا ہے، اسلامی تعلیمات، اور سچا راستہ، اور کچھ اس طرح کی تھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں. تو ہم نے اس کو انگلش میں انٹروڈکشن ٹو اسلام سیریز کر کے پہلی بار نکالا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بینک سے کچھ لوگ آئے، تو اس میں ایک سردار جی بھی تھے. تو سردار جی کو جب میں نے کچھ دیا مولانا کی بات چیزیں، تو انہوں نے کہا مولانا وحید الدین خان کا میرے پاس ایک انٹروڈکٹری سیٹ ہے جو میں نے 25 سال پہلے کشمیر میں خریدا تھا، میں نے پڑھا، اس کو مجھے بہت پسند آیا. تو آپ دیکھیے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں کہاں تک پہنچتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. پھر مولانا نے تذکیر القرآن لکھی، اور وہ شائع ہوئی. پہلے 2 والیوم میں چھپی تھی، 15 پھر اس کو کمبائن کیا. تو تذکیر القرآن مجھے خود اس سے بہت فائدہ ہوا، چونکہ میں پڑھنے لگا. پہلے تو پروف ریڈنگ کرتا تھا، پھر اس کو پڑھنے لگا باقاعدہ، ڈیلی، آج تک پڑھتا ہوں. تو تذکیر القرآن جو ہے وہ ایک تدبر بیسڈ کتاب ہے، یعنی اس میں قرآن کے جو گہرے معنی ہیں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. یعنی کوئی بھی پیراگراف ہے قرآن کا، کچھ بھی حصہ ہے، اس میں کیا ڈیپر میننگ ہے، کیا ہمارے لیے میسج ہے، اس کو مولانا نے واضح کیا ہے، جو کہ عام طور سے کسی تفسیر میں نہیں ملتا. عام طور سے جو تفسیر ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ریسرچ ورک ہے، بہت سارے ریفرنسز ہیں، تو عام آدمی کے لیے وہ بہت زیادہ کارآمد نہیں. تو حالانکہ میری عمر کم تھی اس وقت، لیکن اس وقت سے میں نے پڑھنا جو شروع کیا تذکیر القرآن، آج تک الحمدللہ پڑھتا ہوں. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہوا کہ مولانا نے تفسیر لکھی، اور اس سے کافی اچھا یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ہی عمدہ کتاب ہو گئی. اور پھر انگلش الرسالہ نکلا جو آپ نے ٹرانسلیشنز کرنے شروع کیے. تو جب انگلش کے مضامین آنے لگے تو میں نے ٹائمز آف انڈیا میں بھیجنے شروع کیے. میں نے کہا شاید وہ چھاپیں گے، تو وہ واپس کر دیتے تھے لکھ کے ریگریٹ یہ وہ ایڈیٹر کی طرف سے. تو میں کرتا رہا، 1 آدھ سال تک میں بھیجتا رہا. میں نے کہا دیکھتے ہیں. تو ایک دن اچانک ½ پیج کا مولانا کا مضمون چھپ گیا، ناٹ بائی گریوینسز الون. گری لال جی ایڈیٹر تھے اس وقت، انہیں پسند آ گیا. پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج تک آپ ان سے نارائنی گنیش کے ساتھ اسپیکنگ ٹری. تو اس طریقے سے مولانا کا جو سرکل تھا بڑھتا رہا. اور ٹائمز آف انڈیا میں آنے کی وجہ سے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے انڈیا کا، وہ بھی معروف ہو گیا. اور اسی زمانے وہ بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تو مولانا نے پیسفل سلوشن دیا، اور وہ بڑا مقبول ہوا، وہ لوگوں کو بہت پسند آیا. اور بہت جرنلسٹس آنے لگے، فورن جرنلسٹ آئے کرتے تھے، یہاں کے جرنلسٹ آتے تھے، ٹی وی اور یہ سب بہت زیادہ. تو الحمدللہ مولانا
کافی چرچا ہونے لگا، اور اسی دوران مولانا نے ایک پارٹیسپیٹ کیا شانتی یاترا، جو سوامی چدانند سرسوتی کے ساتھ نکلے تھے، اور یہاں سے ناگپور تک گئے تھے اور بامبے گئے، پھر وہاں ایک پروگرام ہوا. تو اور اس کے بعد تقریباً 201 میں آپ لوگ آئے، اور آپ آئے، پریا آئے، اور خالد انصاری اور نودیپ صاحب آئے، استوتی ملہوترا آئیں، نغمہ صدیقی آئیں، اور ڈاکٹر پردھان بھی اسی زمانے میں آیا کرتے تھے. تو پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس سے الحمدللہ ہم سب کو بھی فائدہ ہوا، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، سب اسی میں لگے. تو ایک مشن، چونکہ ہم لوگ صرف کتاب پڑھتے تھے، مولانا کی باتیں سننا اس میں اور اثر ہوتا ہے. تو وہ ایک جو پروگرام چلا مولانا کا تقریباً 20 سال، اس سے یعنی بہت ہی فائدہ ہوا، اور اس سے مشن کا کام بڑھا. پہلے یو اسٹریم پہ ڈاکٹر استوتی ملہوترا نے یو اسٹریم پہ شروع کر دیا، تو لائیو ہو گیا وہ پورے انڈیا میں، لوگ باہر بھی دیکھنے لگے. تو اس وقت فیس بک نہیں تھا، تو پھر فیس بک آیا تو فیس بک شروع ہو گیا. اور ہمارے جو فلائنگ دائی ہیں، یہ جایا کرتے تھے سارے شہروں پہ، تو انہوں نے وہاں ٹیمز بنانی شروع کر دی. جو بھی الرسالہ کے ریڈرز تھے ان کو جمع کیا انہوں نے، اور ان سے میٹنگ کی، تو ایک ٹیمز بننے لگی الحمدللہ. پھر سوشل میڈیا پہ آنے لگا، پھر عمری حضرات آئے، اور علماء کا ایک بہت اچھا گروپ ہمارے ساتھ آ گیا. اور علماء کی ضرورت تھی ہمیں، تاکہ وہ جواب دے سکیں مدلل انداز میں، اور بہت یعنی اس سے مشن کو تقویت ملی. پھر قرآن کا ٹرانسلیشن ہو گیا، جو آپ نے کیا مولانا کی مدد سے، اور مولانا نے فلڈ دا قرآن کا ایک ہم کو گول دیا، تو جس کی وجہ سے ساری ٹیم انڈیا کی اور انڈیا سے باہر قرآن کے بعد بہت ہی یعنی فعال طور پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور سارے مشن کے ساتھی بہت ہی متحرک ہو گئے. کلیم صاحب جیسا آپ کو پتہ ہے، اور ہارون شیخ صاحب نے کافی سفر کیے، میں بھی کچھ ساتھ رہا اس میں. اور کلیم صاحب تو ماشاءاللہ سفر ہی کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے یو ایس کینیڈا میں انہوں نے بہت کام کیا، پھر افریقن کنٹریز میں، اور اب برازیل یعنی ساؤتھ امریکہ میں کر رہے ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے ایک شپمنٹ پہنچا ساؤتھ افریقہ قرآن کا، تو اس میں 6 کنٹریز کے لیے قرآن تھے، جس میں ساؤتھ افریقہ ہے، اور ملاوی، زامبیا، زمبابوے، بوٹسوانا اور نامیبیا. تو الحمدللہ اس طریقے سے قرآن، اور سب سے اچھا کام یہ کیا کلیم صاحب نے کہ قرآن کے ساتھ انہوں نے ڈسکور اسلام بھی شامل کر دی. ایک ہی پیک کے ساتھ ڈسکور اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، چونکہ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں دوسری باتیں اسلام کی، تو ان کے لیے کوئی بکلیٹ ہونی چاہیے. تو یہ بہت ہی ایک اچھا کام شروع ہو گیا، اور پھر ٹرانسلیشنز ہونے لگے، اور ساری زبانوں میں تقریباً 50 زبانیں ہو گئیں اب. اور مولانا کی جو ڈائریز تھیں، جو سفر نامے تھے، اور جو غیر مطبوعہ انپبلشڈ ورک تھا، وہ آنے لگا. فرحات صاحب اس میں بہت ہی زبردست کام کرنے لگے، اور اسد موجود ہیں یہاں، انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے کہ قرآن کا آڈیو بنوایا شان بیرٹ کی آواز میں، برٹش ایکٹر، جو کہ بہت ہی معروف ہو گیا، بہت ہی ایکسیپشنلی گڈ ہے وہ، یعنی بہت ہی اچھا ہے. اور اسپوٹیفائی پہ اس کے بہت ہی زبردست ویوز ہیں اور کامنٹس ہیں. اور آصف صاحب بھی یہاں ہیں، یہ انہوں نے مدارس میں جانا شروع کیا. یہ ایک بہت اچھا کام ہوا کہ جو مدارس کے علماء ہیں ان تک پہنچنا، اور مولانا کی چیزیں ان کو پہنچانا. تو تقریباً 400 مدارس میں غالباً آپ گئے ہیں، 400 مدارس میں، اور 2000 علماء کا کانٹیکٹ ان کے پاس ہے. تو یہ ایک جو مولانا کی کتابیں ہیں اردو میں، اب وہ مدارس کے حد تک ہی رہ گئی ہیں، اردو مدارس کے حد تک رہ گئی ہے. تو یہ بہت اچھا کام سی پی ایس نے شروع کیا کہ مدارس میں کام کرنا شروع کیا، اور تاکہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، ان کو گہری باتیں پتہ چلیں، اور جو مولانا کی فکر ہے ان تک پہنچے. ورنہ وہ زیادہ تر جو مدارس ہیں وہ رٹی ہوئی چیزوں کو یاد کرا دیا، اور اس کو بنا سوچے سمجھے، بنا یعنی کوئی گہری معرفت کے بغیر بس صرف اس کو دہراتے رہتے ہیں. اور پھر باہر انڈیا سے باہر بھی بہت سارے لوگ، بہت ٹیمز کام کرنے لگیں، یو ایس میں جیسے میں نے بتایا، کینیڈا،
طارق بدر صاحب پاکستان میں زبردست کام کر رہے ہیں، مولانا کی کتابیں پبلش کر رہے ہیں، اور وہ خود IT انجینئر ہیں، اس لیے وہ بہت زبردست انہوں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے سارا کچھ اس کا مولانا کے تھاٹس کا۔ سیما صاحبہ موجود ہیں یہاں، وہ دبئی کا کام دیکھتی ہیں، وہاں بہت عمدہ کام ہوتا ہے ہوٹلس میں، اور جو بھی ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں قرآن پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ارشاد صاحب ہیں، فہیم صاحب ہیں ملیشیا میں، تو باہر بھی الحمدللہ یہ کام شروع ہونے لگا ہے۔ اور میں بس یہ آخری بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری ٹیم ہے اس کو جو سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ ہے کہ اپنی اسٹڈی بڑھائے، مولانا کی کتابیں مسلسل پڑھتے رہیں، خاص طور سے تذکیر القرآن۔ یعنی تذکیر القرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پہلے آپ نے عربک پڑھی، پھر اس میں اردو ترجمہ یا ہندی انگلش ترجمہ پڑھا، پھر ایک مولانا کی جو کامنٹری ہے وہ آپ نے پڑھی، تو اس سے یعنی بہت ہی ایک سوچ، گہری سوچ پیدا ہوتی ہے، اور اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تذکیر القرآن پڑھیں، اور جو دوسری کتابیں، کتاب معرفت، اظہار دین، اللہ اکبر، الربانیہ، اور کتنی کتابیں ہیں، یہ سب کتابیں اگر آپ پڑھتے رہیں تو یہ گہری معرفت کا ذریعہ بنے گا، اور جو وہ یعنی بے روح عقیدہ جس پہ چل رہے ہیں مسلمان، وہ چیزیں ختم ہوگی۔ آج کل بس وہی اسپرٹ لیس ریچولز کو فالو کر رہے ہیں لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا نے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے وہ مسجد وار تحریک ہے، اور ہمارا جو طریقہ ہے ہم لٹریچر بیسڈ ہمارا مشن ہے۔ تو یہ بہت صحیح مولانا نے کہا تھا کہ وی آر لٹریچر بیسڈ مشن۔ تو ٹیمز کو، آپ لوگوں کو اپنے اپنے مقامات پہ جو آلریڈی آپ کر رہے ہیں کہ یہ مولانا کا لٹریچر لوگوں تک پہنچائیں، اور جو بھی وہاں پڑھے لکھے حضرات ہیں ان تک پہنچائیں، اور جو بھی آپ کے ملنے جلنے والے ہیں ان تک پہنچائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مشن پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشن میں تن من دھن سے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مشن کو سارے عالم کے لیے روشنی کا ذریعہ بنائے، اور جن لوگوں نے اس سینٹر کو بنانے میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ٹائم یا جو اپنا وقت، اپنا پیسہ جو لگایا ہے اس سینٹر میں، اللہ تعالیٰ اس کی انعامات، اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات دے، اور مولانا کو اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات بلند کرے، اور مشن، اس دعوتی مشن کو اللہ تعالیٰ مولانا کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جزاک اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔